محرم کے حوالے سے چھٹی بات، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ سائے فگن ہوتا ہے، دعوی ایمان اور دعوی اسلام کرنے والوں کے لیے ایک لازمی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی سال کا آغاز اور افتتاح ہر اس عمل سے کرے جس عمل سے اللہ راضی ہو، جس عمل سے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس راضی ہو، اور جس عمل سے حضرات اہل بیت رضوان اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین راضی ہو، کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی ذات کا اور اپنی بات کا، پیغمبر کی ذات اور ان کی بات، صحابہ کی ذات اور ان کی بات کا ماننے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ محرم کی آمد پہ اہل اسلام کو چاہے جہاں وہ عبادت میں یکسو ہو جائے، وہاں ان کا وضع قطع، وہاں ان کا رہن سہن اور بالخصوص وہاں ان کا لباس شرعی ضابطے کے ماتحت ہو، کیونکہ قرآن و سنت میں متعدد مقامات پہ اہل ایمان کے شرعی اور دینی لباس کو زیر بحث لایا گیا۔ آپ جیسے پورے سال میں جس بھی رنگ کا جائز قسم کا کپڑا پہنتے ہیں، شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا۔ محرم الحرام کی آمد میں بھی آپ کسی بھی قسم کا نیا کپڑا ہو، پرانا ہو اور دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، آپ اس کو پہن سکتے ہیں، کسی بھی رنگ کا پہن سکتے ہیں۔ البتہ شریعت نے سفید رنگ کو زیادہ پسند کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ کالا اور سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا شریعت میں منع نہیں ہے، آپ کبھی بھی اور کسی بھی وقت اس کو پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے پہننے میں کوئی بری غرض اور کوئی بدعت چھپی ہوئی نہ ہو۔ حضرت خلیفہ رابع اسد اللہ الغالب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب خوارج نے حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ اختلاف کیا واقعی تحکیم کے معاملے میں، تو خوارج نے اس وقت قرآن کی آیت پڑھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات تو آپ لوگوں نے قرآن کی لیکن اس سے آپ لوگوں نے غلط ارادہ لیا۔ تو کالا لباس پہننا شریعت میں کبھی منع نہیں ہے۔ کسی جائز کام کو غلط ارادے سے کرنا، غلط غرض کے لیے کرنا اور کسی نفسانیت کے پیش نظر کرنا، شریعت اس عمل کو عبادت کا نام نہیں دیتی، گرچہ اس کا ظاہری منظر جو ہے وہ عبادت جیسا نظر آتا ہے، لیکن اس کا باطنی منظر حد سے زیادہ قبیح اور حد سے زیادہ بدصورت۔ سیاہ لباس آپ پہنے، سفید رنگ کا پہنے، سبز رنگ کا پہنے، ہر وہ رنگ جسے منع کیا گیا ہے ان تمام رنگوں کو چھوڑ کر جائز رنگوں پہ مشتمل کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، لیکن کسی خاص کپڑے کو، کسی خاص رنگ کو کسی خاص عقیدے کے تحت لینا، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے قرآن کی آیت درکار ہے، اس کے لیے حدیث مبارکہ درکار ہے۔ کیوں؟ آپ کا مذہب اسلام انسانیت کے ہر فرد کے لیے آیا ہے۔ جب بھی کوئی سامنے والا آپ کے اس عمل پہ دلیل مانگے، دلیل میں جذبات دلیل نہیں بنتی ہے، دلیل میں جو دلیل بنتی ہے یا تو اللہ کا حکم بنتا ہے یا پیغمبر کا حکم اور عمل بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کالے رنگ کی چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کی پگڑی اپنے سر مبارک پہ زیب فرمائی۔ ممانعت تو نہیں ہے، لیکن اب اس عمل کو کسی غلط عقیدے سے لینا، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر
محرم کی آمد پہ نوجوانوں کا ایک قافلہ جو پورے سال جن کو اس چیز کی بالکل بھی فکر نہیں رہتی ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے کی آمد پہ وہ کالے رنگ کے کپڑے باضابطہ اور باقاعدہ سلواتے ہیں، اور ان ایام کے اندر وہ باضابطہ طور پر اس کو زیب تن کرتے ہیں۔ جب ان کو اس کی غرض پوچھی جاتی، بتائی جاتی، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، دیکھا دیکھی کے ماحول میں۔ اور کچھ لوگ جو اس چیز کو عقیدے کے طور پہ لیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بڑی بڑی اور غلط قسم کی ٹھوکروں کے اندر جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں۔ ہر ایک سنجیدہ انسان سے پوچھا جائے کہ محرم کے ایام کے اندر یہ کالے رنگ کے کپڑے پہننا، تو جذباتی قوم کا جواب ہوتا ہے ان ایام کے اندر کربلا کا میدان گرمایا گیا اور نواس رسول اہل بیت کے چشم و چراغ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ظلماً اور بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں دین سنجیدگی کا درس دیتا ہے۔ ایک مومن کی عزت اور ان کا جسم کا احترام اللہ نے اس کے لیے قانون نافذ فرمائے، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ یہ وہ ایک المناک حادثہ ہے جس کی بپائی کبھی ہو نہیں سکتی ہے۔ پوری امت مسلمہ اس المناک دن کا سن کر ہی وہ خون کے آنسو رو پڑتے، لیکن جہاں یہ حادثہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، وہاں ہمیں پیغمبر دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ کربلا کا میدان، اس کا جب پس منظر اور پیش منظر، اس میں جو احوال اور قوائف بننے جا رہے تھے، وہ تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حیات طیبہ ہی میں وہ سب کچھ دکھلایا گیا۔ جو پیغمبر کسی انسان کی وفات سے پہلے قریب المرگ میں اس کے احکامات کے بارے میں، اس کے عزت و احترامات کے بارے میں قوانین نافذ فرمائے، اور کسی کی فوتگی میں آپ نے کیا کرنا ہے، تعزیت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے کے حوالے سے، ان کے دکھ اور درد میں کس نوعیت سے آپ نے شریک ہونا ہے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کالے لباس کا یوں تذکرہ کیوں نہ کیا ہے کہ آپ نے ان ایام کے اندر کالا لباس ہی پہننا ہوگا؟ یا حضور نے خود بھی یہ عمل نہیں کیا؟ آل بیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی موجودگی میں حضور کی وفات کے بعد اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوتا ہے، کیا اسد اللہ الغالب نے کالے لباس کا استعمال فرمایا؟ یا ان کے آل و اولاد نے حسن و حسین، محسن، کلثوم، رقیہ رضی اللہ عنہم، کیا انہوں نے کالے لباس کا لباس زیب تن فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس روایات ملتی ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کالے قسم کے لباس کو کسی غلط ارادے سے پہننے کو بتائیے جہنمیوں کا لباس ہے اور فرعون کا لباس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ دوسرے اقوام سے منفرد اور ممتاز رہیں۔ چائنا کے اندر، برما کے اندر کچھ مخصوص اقوام وہ بھی ہے جن کے گھر کے اندر تعزیت اور فوتگی کا سلسلہ رہتا ہے، 10 5 دن وہ کالے لباس کو بصورت ماتم اور دکھ کے ہی پہنا کرتے ہیں۔ جب یہ کسی قوم کا شعار ہے، کسی قوم کا امتیاز ہے، تو مسلمانوں کو اس چیز کے اندر ان کا تشبہ اور ان کی مشابہت اختیار کرنا، اسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ باقاعدگی سے علماء اہل سنت ہو اور علماء اہل تشیع ہو، دونوں منہجوں کے مستند اور معتمد اور اہل شعور اور اہل فہم علماء اور مجتہدین کا کہنا ہے کہ محرم کے ماتم کے لیے کالے لباس کا استعمال کرنا شرعاً اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضد کرے تو ضد کا تو علاج بہرحال ہے ہی نہیں، کوئی ضد کرے میں اللہ کو نہ مانوں تو وہ تو اس کا تو کوئی علاج ہو نہیں سکتا، کوئی ضد کرے میں پیغمبر کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا تو اس کو بھلا کون منوا سکتا؟ ضدی لوگوں کی دنیا الگ ہے، لیکن جو سنجیدہ ہے، صاحب اصحاب فہم ہے، اصحاب فراست ہے، ہاں اولو الابصار ہے، اصحاب دانش، بات تو ان کی چل رہی ہے۔
وہ اہل سنت میں سے ہو وہ اہل تشیع میں سے ہو، ہر ایک کو یہ فکر دامنگی رہتی ہے کہ ہمارے اس عمل پر اغیار اور اقوام غیر کی طرف سے سوال ہو کہ اس کا ثبوت اب قرآن و سنت سے پیش کرے، تو اس ماحول کے پیش نظر ہم اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ کربلا کے میدان میں جن مظلومان کا عظیم خون بہایا گیا اور ان کے علاوہ جن کی جان بخشی گئی، حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، یا ان کے علاوہ بھی کچھ افراد کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے وہ منظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن کیا کالا لباس انہوں نے بصورت ماتم کے استعمال کیا؟ ثابت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ اسلام کا جو امتیاز ہے، ہمارے غلط عمل سے، غلط طریقے سے وہ امتیاز غیروں کی نظروں میں اس کی حیثیت کم اور حقیر نہ ہونے پائے۔ لہذا اپنے دین کا تحفظ، اپنے اعتقادات کا تحفظ اور اپنی یونیفارم کا تحفظ، جو وردی اور جو امتیاز ہمیں، جو لباس ہمیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کا ہم نے بہت ہی زیادہ تحفظ بھی دینا ہے اور تعمیل اور عمل بھی کرنی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ کسی فکر کے خلاف کوئی محاذ نہیں ہے، لیکن بس یہ ایک سنجیدہ سوال ہے۔ کل پرسوں مجھے کوئی ساتھی بتا رہے تھے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک جگہ ایک بات دیکھی کہ غم کے ماحول میں کالا کپڑا پہننا چاہیے۔ میں نے کہا وہ بات کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے جو اس دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا ہے حابیل کا، ان کے بھائی قابل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو اب ان کی ناش کے ساتھ، ان کے جسد خاکی کے ساتھ قابل کیا کرے؟ تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کووں کا ایک جوڑ بھیجا، جن کی آپس میں لڑائی لگ گئی، تو وہاں بھی ایک کوا مارا گیا، تو دوسرے کوے نے اس کی قبر بنا کر اس کو دفن کیا۔ تو اللہ نے ان کووں کا رنگ کالا رکھا۔ یہ کالا رنگ اسی ماتم کی دلیل ہے۔ اللہ تو اور بھی رنگ دے سکتے تھے۔ یہ بات دلیل بنا کر کہ یہاں بھی اصحاب اہل بیت کو ظلماً شہید کیا گیا۔ غم کا ماحول ہے، غم کے ماحول میں کالا ہی لباس چاہیے۔ بھائی جہاں ان اصحاب کی عظمت اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ حضور نے ان کی شہادت کو قبل از وقت ہی بتلایا، وہ مٹی حضور کے دست نبوت میں پیش کی گئی، وہ جگہ ان کو دکھلائی گئی، وہ زمانہ ان کو دکھلایا گیا بذر وحی۔ پیغمبر نے یہ سب جاننے کے بعد بھی کالے لباس کی تجویز کیوں نہ فرمائی؟ یا تو اس قیاس آرائی سے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ باللہ اپنے ان نوازوں سے اس قدر محبت نہیں کرتے تھے جتنی ہم آج کے دور میں کرتے علیہ باللہ، پھر تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ یا یہ کہ حضور کا دین مکمل نہیں ہے، ہم مکمل کر رہے ہیں، پھر یہ بھی کفر ہے۔ تو جہاں تک کوے کی بات ہے کہ اس کا رنگ، اللہ نے اس کا رنگ تو تخلیقی رنگ رکھا ہے، تو آج بھی کوے کا رنگ کالا ہی ہے۔ بھلا آج کوے کو ماتم کی کیا بات ہے؟ پوری زندگی، اس کی ولادت، اس کا رہن سہن، اس کی موت، اس کی وفات، ہر زمانے میں اس کا رنگ وہی کالا رہتا ہے۔ تو میں نے ان ساتھی سے بتایا کہ اگر اس کوے کے فلسفے پہ ہی آپ نے عمل کرنا ہے، تو پھر محرم کے دنوں میں ہی یہ کالا رنگ کیوں ہے؟ پھر تو آپ نے پوری زندگی، چہرے کو بھی آپ نے لپائی کرنی ہو، پورے بدن کو آپ نے کالا کرنا ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کے گھر کے جملہ افراد خانہ، ان کا رنگ کالا ہونا چاہیے۔ آپ کا کپڑا، آپ کا مکان، آپ کا دکان، آپ کی گاڑی گھوڑی، ہر چیز کا رنگ آپ نے کالا رکھنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کوے کی جو دنیا ہے، اس کی جو حیات ہے، وہ تو اسی رنگ پہ اب تک بھی قائم اور دائم ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو لے کر اس بڑے محاذ کو ثابت کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے۔
لہٰذا اس چیز کو آپ نے بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ان ارتکابات سے پیغمبر کی نبوت پہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی تکمیل دین اور ان کی اکملیت نبوت کے بارے میں سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز بڑی اہم ہے، اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ شریعت نے احادیث کے اندر کتاب اللباس کو طے فرمایا، لباس کے صفات اور شرائط کیا ہو، اس کا رنگ کون سا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، اور کسی جائز چیز کو غلط اور ناجائز ارادے سے اور ناجائز اور فاسد اغراض کے تحت استعمال کرنا، گرچہ وہ عمل اپنی جگہ جائز ہو لیکن غلط عزائم اور ارادوں کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا وہ پھر بھی ناجائز اور حرام ہے۔